یہ 20 اکتوبر 2011 کی دوپہر تھی۔ لیبیا کے صحرا میں نکاسی کے پائپ سے ایک شخص کو گھسیٹ کر نکالا گیا۔ وہ زخمی اور حواس باختہ تھا اور ایک ہجوم نے اسے گھیرا ہوا تھا۔ پھر چند ہی لمحوں میں اس کو قتل کر دیا گیا۔ یہ کوئی عام شخص نہیں تھا۔ افریقہ کے سب سے طاقتور رہنماؤں میں سے ایک معمر قذافی تھا۔ آج ہم فائنینشل مسٹریز میں قذافی کے قتل کے پیچھے چھپے ایک ایسے منصوبے کے راز سے پردہ اٹھائیں گے جو اگر حقیقت بن جاتا تو دنیا میں امریکہ اور ڈالر کی حکمرانی ختم ہو چکی ہوتی۔ قذافی نے لیبیا پر 40 سال سے زائد حکومت کی اور 2011 تک لیبیا پورے افریقہ میں سب سے بلند ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس یعنی انسانی ترقیاتی اشاریہ رکھتا تھا۔ یہ انڈیکس بتاتا ہے کہ کوئی بھی ملک اپنے شہریوں کی صلاحیتوں کو بڑھانے اور خوشحال زندگی کے مواقع فراہم کرنے میں کتنا کامیاب ہے۔ قذافی کے دور حکومت میں مفت تعلیم، صحت کی سہولیات اور رہائشی منصوبوں کے باعث خواندگی کی شرح اور اوسط عمر میں نمایاں اضافہ ہوا۔ تیل کی آمدنی کے باعث عوامی خدمات اور بنیادی اشیاء پر سبسڈی نے معیار زندگی کو بھی کافی بلند کیا۔ قذافی نے افریقہ کا پہلا کمیونیکیشن سیٹلائٹ بھی فنڈ کیا جس سے براعظم کو سالانہ کروڑوں ڈالر کی کال کی لاگت میں بچت ہوئی۔ اس کے علاوہ قذافی نے گریٹ مین میڈ ریور جیسے 33 ارب ڈالر کے انفراسٹرکچر کے منصوبے پر بھی کام کیا، وہ بھی بغیر غیر ملکی قرض کے، صرف لیبیا کے اپنے اسٹیٹ بینک کی فنڈنگ کے ذریعے۔ قذافی نہ صرف ایک حکمران تھے بلکہ اس وقت کے افریقی یونین کے صدر بھی تھے۔ افریقہ تیل اور معدنیات سے مالا مال ہونے کے باوجود دہائیوں سے اپنی دولت برآمد کرنے پر مجبور ہے، کیونکہ 14 سے زائد افریقی ریاستیں اب بھی CFA فرینک استعمال کرتی ہیں اور یہ ایک ایسی کرنسی ہے جو عملاً فرانس کے کنٹرول میں ہے اور یورو کے ساتھ منسلک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان ممالک کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے غیر ملکی ذخائر کا 50% فرانس کے خزانے میں جمع کروائیں۔ ذرا سوچیں، آزاد افریقی ممالک اپنا ہی پیسہ فرانس کے بینک اکاؤنٹس میں رکھنے پر مجبور ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اتنے قدرتی وسائل کے باوجود افریقہ IMF اور ورلڈ بینک پر انحصار کرتا ہے۔ ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے قذافی کئی سالوں سے ایک متحدہ افریقہ کے ویژن پر کام کر رہے تھے۔ وہ ایک ایسا افریقہ بنانا چاہتے تھے جو مالی طور پر خود مختار ہو اور مغربی مالیاتی کنٹرول سے آزاد ہو۔ اس لیے انہوں نے لیبین گولڈ دینار کا آئیڈیا پیش کیا، بلکہ اس پر باقاعدہ دستاویزی منصوبہ بھی بنایا۔ اس گولڈ دینار کی بنیاد 143 ٹن سونا تھا جو لیبیا کے مرکزی بینک کے ذخائر میں محفوظ تھا۔ قذافی کئی سالوں تک خاموشی سے افریقی رہنماؤں کو اس منصوبے پر عمل درآمد کے لیے قائل کرتے رہے اور بالآخر 2009 تک یہ منصوبہ پورے براعظم میں سنجیدہ حمایت حاصل کر چکا تھا۔ 2016 میں امریکی محکمہ خارجہ نے ہلری کلنٹن کے نجی سرور سے حاصل ہونے والی ڈی کلاسیفائیڈ ای میلز کا ایک مجموعہ جاری کیا جو لیبیا میں نیٹو کی مداخلت کے پہلے کے حالات کو بیان کرتا ہے۔ انہی میں سے ایک اہم ای میل جو کہ کلنٹن کے قریبی مشیر کی جانب سے بھیجی گئی تھی واضح طور پر بتاتی ہے کہ فرانسیسی انٹیلیجنس کو 2011 کی بغاوت کے آغاز میں ہی قذافی کے سونے کے ذخائر کا علم ہو گیا تھا۔ اس ای میل میں فرانس کی فوجی کارروائی کے لیے 2 بنیادی محرکات بیان کیے گئے تھے۔ پہلا لیبیا کے تیل تک رسائی اور دوسرا حصہ جو کبھی مین سٹریم میڈیا میں نہیں آیا وہ یہ تھا کہ ایک ایسے سونے سے منسلک افریقی کرنسی کے قیام کو روکنا جو پورے براعظم میں فرانس کی مالیاتی اثر و رسوخ کو ختم کر سکتی تھی۔ یہ ای میل حقیقی ہے، ڈی کلاسیفائیڈ ہے اور عوامی طور پر دستیاب ہے۔ رپورٹس کے مطابق فرانس کے صدر نکولا سارکوزی ان نمایاں آوازوں میں شامل تھے جو نیٹو کی فوجی مداخلت کے لیے سب سے زیادہ زور دے رہے تھے، اور فرانس ہی وہ پہلا ملک تھا جس نے لیبیا کے باغیوں کو تسلیم کیا اور لیبیا پر فضائی حملے شروع کیے۔ مارچ 2011 تک قذافی کی افواج نے بغاوت کو بڑی حد تک قابو کر لیا تھا۔ اگر مغربی مداخلت نہ ہوتی تو ممکن تھا کہ وہ اقتدار میں برقرار رہتا، لیکن نیٹو کے فضائی حملوں نے سب کچھ تبدیل کر دیا اور باغیوں نے 20 اکتوبر 2011 کو قذافی کو قتل کر دیا۔ جب ہلری کلنٹن کو یہ خبر ملی تو انہوں نے کہا، We saw, he died. ہم آئے، ہم نے دیکھا اور وہ مر گیا۔ سونے کا کیا ہوا یہ کبھی واضح نہیں ہوا۔ گولڈ دینار کا منصوبہ قذافی کے ساتھ مر گیا اور لیبیا جو کبھی افریقہ کا سب سے بلند معیار زندگی والا ملک تھا آج وہاں خانہ جنگی ہے اور کھلے عام غلاموں کی منڈیاں لگتی ہیں۔ ایک مستحکم ملک ملبے میں تبدیل ہو گیا، جبکہ وہ مالیاتی نظام جسے قذافی نے براہ راست چیلنج کیا تھا جوں کا توں قائم ہے۔ آپ قذافی کو ہیرو سمجھیں یا ولن، لیکن دستاویزی شواہد سے یہ بات ثابت ہے کہ قذافی کے پاس ایک ایسا منصوبہ ضرور تھا جو براہ راست مغربی مالیاتی غلبے کو چیلنج کر رہا تھا۔ مغربی حکومتیں اس سے آگاہ تھیں اور یہی قذافی کے قتل کی وجہ بنا۔ اگر یہ کہانی آپ کے لیے نئی تھی تو ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔